السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جھوٹ پارٹ 2۔ نکولی خاموشی سے دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی اور کیلی کو گود میں اٹھائے گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر لان میں آ گئی۔ آسمان پر پورا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ محو رقص تھا، جس کی روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ نکولی نے کیلی کو گھاس پر لٹا کر لان میں لگے پودوں کے پاس پڑی کدال اٹھائی اور چاند کی دھیمی روشنی میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین میں گہرا کھودنے لگی۔ ایسا محنت و مشقت والا کام اتنی سی عمر میں نکولی کے لیے نہایت مشکل اور محنت طلب تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسا کوئی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور بازو بری طرح درد کرنے لگے تھے، مگر وہ بنا رکے گڑھا کھودنے میں مصروف رہی، کیونکہ اسے ہر حال میں کیلی سے اپنی خوشیوں کا بدلہ لینا تھا، اور اپنی خوشیوں کی خاطر یہ سب کرنا ایسا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی گڑھا کھودنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں موم یا ڈیڈ کیلی کو نہ پا کر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں نہ چلے آئیں۔ پسینے کی ننھی منھی بوندیں اس کے پورے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ وہ ہر 2 منٹ بعد اپنے گرد و نواح کا احتیاطاً جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کیلی نرم بستر کی جگہ سخت زمین محسوس کر کے جاگ نہ جائے اور اٹھتے ہی رونا نہ شروع کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا، مگر ان سب کی نوبت نہ آ سکی۔ جلد ہی نکولی چھوٹا سا گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گئی، جسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کدال ایک طرف پھینک کر اپنی منتشر سانسوں کو بحال کیا، ساتھ ہی اپنی آستین سے اپنے ماتھے پر بہتے پسینے کو صاف کیا۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے بڑے آرام سے کیلی کو گود میں اٹھا کر بنا کسی خوف و خطر کے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ ایسا کرتے ہوئے لمحے بھر کو بھی اس کے ہاتھ نہ کانپے، نہ ہی اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا۔ اس نے واپس کدال اٹھائی اور ساری مٹی واپس گھڑے میں ڈالنے لگی۔ بالآخر تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد زمین بالکل پہلے کی طرح ہموار ہو گئی۔ نکولی نے اطمینان سے گہرا سانس لیا، اور اس نے اپنی چھوٹی بہن کو دفن کر دیا تھا اور اپنی اس فتح پر وہ بے حد خوش تھی۔ یکایک نکولی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ سر تا پیر پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کا سانس یوں چل رہا تھا گویا میلوں دور سے دوڑ کر آ رہی ہو۔ اس کا بدن بھی دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ بری طرح دہشت زدہ تھی۔ او خدایا، یہ کیسا بھیانک خواب تھا! نکولی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ خواب کم حقیقت زیادہ لگ رہا تھا۔ نکولی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ محض ایک خواب ہی تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے سکون کی گہری سانس خارج کی۔ اب اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی تھی کہ کل اس نے خواہ میں اپنی چھوٹی بہن سے حسد کر کے گھر والوں کے ساتھ عجیب برتاؤ کیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، کیلی صرف ایک چھوٹی بچی ہے اور میں اس کی بڑی بہن۔ مجھے اس سے پیار اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ خود غرضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نکولی سوچ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور اس پر گرے پردے پیچھے سرکا دیے، جس کے ساتھ ہی سورج کی سنہری کرنوں نے اندر داخل ہو کر پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ نکولی کی آج اسکول سے چھٹی ہو گئی تھی، ساتھ ہی اسے زوروں کی بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کل دوپہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ ابھی نیچے جا کر ممی سے اپنے رویے کی معافی مانگے گی اور اسے کہے گی کہ کس طرح ایک بھیانک خواب نے اس کی غلط سوچ بدلنے پر مجبور کر دیا، وہ کتنی غلط تھی۔ اب وہ ایسا نہیں کرے گی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال کرے گی اور ایک بڑی بہن کا خوب فرض نبھائے گی۔ اسے کیلی کی بھی فکر کھائے جا رہی تھی، وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں جو اس قدر بھیانک خواب نظر آیا۔ وہ جلدی سے جلدی اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ نکولی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن نیچے جانے سے پہلے اس نے اچھے سے اپنے پورے کمرے کی صفائی ستھرائی کی۔
ہر چیز کو سلیقے سے اپنی جگہ رکھا۔ اس کا سارا کام مکمل ہو گیا تھا اور اب وہ نیچے جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اسی لمحے این تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ نکولی اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر تشویش سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی این بول پڑی، نکولی، کیا تمہیں معلوم ہے کیلی کہاں ہے؟ این نے نکولی سے پوچھا۔ آج صبح جب میں اٹھی تو کیلی بستر میں نہیں تھی۔ جورڈن بھی میرے اٹھنے سے پہلے کام پر جا چکے تھے۔ ان کی آج ایک ضروری میٹنگ تھی۔ میں نے ان سے فون کر کے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ان کے آفس آنے سے پہلے تو کیلی بستر پر ہی تھی۔ جو ہوا ان کے جانے کے بعد ہوا۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ این نے کہا تو نکولی نے نفی میں سر ہلایا۔ این نے غور سے نکولی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا؟ این نے ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ تم سچ میں کچھ نہیں جانتی؟ کیا تم قسم کھا کے کہہ سکتی ہو؟ جی ممی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں تو خود ابھی اٹھی ہوں، نکولی نے فکر مندی سے کہا۔ کیلی کہاں جا سکتی ہے؟ یہیں کہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آؤ مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں، این نے کہا تو نکولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کیلی کہیں نہیں ملی۔ انہوں نے باہر بلکہ ہر جگہ ڈھونڈا مگر کیلی کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ بالآخر تھک ہار کر این اپنے قدموں پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ کیلی کہاں چلی گئی؟ این روتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ این روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اپنی ممی کو یوں روتا دیکھ کر نکولی کو وہ خواب یاد آ گیا جو پچھلی رات اس نے دیکھا تھا۔ وہ بھی اس عمر میں تھی کہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خواب کیا ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کس حد تک لینا دینا ہوتا ہے، یا پھر خواب حقیقت ہوتے ہیں یا نہیں۔ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اپنی چھوٹی بہن سے اس قدر حسد میں آ کر وہ سچ میں اس حد تک چلی گئی کہ اس نے سچ میں کیلی کو دفن کر دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھنے لگی۔ وہ ایسا تب ہی کرتی تھی جب وہ اپنا جھوٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ این نے جو اسے ایسا کرتے دیکھا تو وہ روتے ہوئے غصے سے چلائی، نکولی، کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے کیلی کو۔ نہیں، نکولی گھبرا کر کمزور سی آواز میں بولی۔ ممو، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نکولی اپنی ممی کے غصے کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگی۔ نکولی، میں تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے دوبارہ جھوٹ مت بولنا، این گرجدار آواز میں دھاری، جس پر نکولی خوف سے سمٹ کر ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، نکولی منمنائی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کبھی کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کب جھوٹ بولتی ہو، ماں ہوں میں تمہاری، این زہر خندہ لہجے میں چلائی۔ کل سارا دن تم ناراض رہی ہو کیلی کی وجہ سے، اور آج صبح سے ہی کیلی غائب ہے۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ، میں پوچھتی ہوں کہاں ہے کیلی؟ نکولی نے مزید سچ کو چھپائے رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اس میں مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے کیے پر بے حد پشیمان تھی۔ اس نے نہایت معصومیت کے ساتھ کھڑکی سے باہر لون کی جانب اشارہ کر دیا۔ این نے اس سمت دیکھا تو افسردگی سے بولی، کہاں ہے کیلی؟ وہاں تو کہیں نہیں ہے، وہ میں نے اسے لون کی زمین میں دفن کر دیا۔ اتنا کہہ کر نکولی خود بھی بلک بلک کر رونے لگی، جبکہ نکولی کے اس انکشاف پر این انگشت بدنداں رہ گئی، یعنی حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ زور سے چلائی، نہیں، او میرے خدا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ممی، نکولی روتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنی ماما کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر این نے نفرت و غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ خبردار، جو تم نے ہاتھ بھی لگایا مجھے، دور رہو مجھ سے۔ حسد میں آ کر تم نے اپنی چھوٹی بہن کو جان سے ہی مار دیا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی ممی، نکولی روتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، یہ جو بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے۔ این پہلے ہی اپنے حواس میں نہیں تھی، اوپر سے نکولی کا جھوٹے آنسو بہانا اسے مزید سیخ پا کر رہا تھا۔
وہ اس کی چھوٹی بیٹی کی قاتل تھی، جس وجہ سے نکولی کی شکل اسے زہر لگ رہی تھی۔ چوری کی معافی تو تمہیں مل گئی تھی، مگر اپنی بہن کے خون کی معافی نہیں ملے گی، این حقارت سے چلائی۔ اس کے ساتھ ہی بے اختیار طیش میں آ کر این نے نکولی کا گلا پکڑ لیا۔ نکولی فرش پر گر گئی اور این پوری قوت سے اس کا گلا دبا کر اس کی جان نکالنے لگی۔ اس وقت این کوئی پاگل لگ رہی تھی، اس کے چہرے سے درندگی اور صفاقی ٹپک رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک بیٹی کا نہیں بلکہ ایک قاتل کا گلا دبا رہی تھی۔ وہ اپنے حواس میں جیسے تھی ہی نہیں۔ نکولی اپنی بساط کے مطابق اپنے آپ کو این کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر این کی گرفت مضبوط تھی۔ نکولی کا سارا خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ این تب تک وحشیانہ انداز میں اس کا گلا دباتی رہی جب تک نکولی کی آنکھیں حلقوں سے باہر نہ ابل آئیں، اور پھر بالآخر نکولی کے بدن نے کسی بھی طرح کی مزاحمت چھوڑ دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی۔ این پھر بھی اس کا گلا دباتی رہی۔ ہوش تب آیا جب اس کی سماعتوں سے ڈور بیل کی آواز ٹکرائی۔ این یکدم چونک گئی، اس کا پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے حیرت سے نکولی کے مردہ جسم کو دیکھا تو ڈر کر یوں پیچھے ہٹ گئی جیسے یہ اس سے کیا ہو گیا ہو۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ این نے اپنی بکھری سانسوں کو بحال کیا اور اپنا حلیہ درست کر کے گھر کے دروازے کی جانب بھاگی۔ این نے دروازہ کھولا تو جہاں تھی وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ دروازے پر این کا پڑوسی کھڑا تھا، جس کی گود میں کیلی موجود تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر کے صحن میں دیکھا تو اسے اٹھا کر یہاں چلا آیا۔ شاید یہ غلطی سے پاؤں پر چلتی ہوئی وہاں تک آ گئی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ کچھ برا ہونے سے پہلے یہ مجھے مل گئی۔ یعنی نکولی نے جو کیا تھا وہ حقیقت نہیں بلکہ خواب ہی تھا۔ کیلی زندہ تھی اور گھر سے غائب اس طرح ہوئی کہ وہ پاؤں پاؤں چلتی اپنے ہمسایوں کے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن اسے کس بات کی سزا ملی اور اس کی زندگی کیوں چلی گئی، اس کا اندازہ شاید آپ کہانی سن کر لگا لیں۔ اسی لیے کہتے ہیں غصے کو قابو کرنا سیکھیں۔ غصے میں انسان وحشی درندہ بن جاتا ہے، وہ کیا اچھا اور کیا برا کر رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور پھر آخر میں پچھتاوا ہاتھ آتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔